سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کی صیغے ہیں اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ترجمے میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ۔ تفسیر۔ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن اپنے کفر و شقاوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا۔ جب آپ کسی مجمع میں پیغام حق سناتے، یہ بدبخت پتھر پھینکتا، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہو جاتے، اور زبان سے کہتا کہ لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ شخص معاذ اللہ جھوٹا بے دین ہے۔ کبھی کہتا کہ محمد ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی، ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ پھر دونوں ہاتھ سے خطاب کر کے کہتا، تم دونوں ٹوٹ جاؤ کہ میں تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو پکارا، آپ کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے، آپ نے نہایت مؤثر پیرائے میں اسلام کی دعوت دی۔ ابو لہب بھی موجود تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، تو برباد ہو جائے، کیا ہم کو اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اور روح المعانی میں بات سے نقل کیا ہے کہ اس نے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا کہ آپ کی طرف پھینکے۔ غرض اس کی شقاوت اور حق سے عداوت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس پر جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ اگر سچ مچ یہ بات ہونے والی ہے تو میرے پاس مال و دولت بہت ہے، ان سب کو فدیہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس کی بیوی ام جمیل کو بھی پیغمبر علیہ السلام سے بہت ضد تھی۔ جو دشمنی کی آگ ابو لہب بھڑکاتا تھا، یہ عورت گویا لکڑیاں ڈال کر اس کو اور زیادہ تیز کرتی تھی۔ سورہ حاضہ میں دونوں کا انجام بتلا کر متنبہ کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، بڑا ہو یا چھوٹا، جو حق کی عداوت پر کمر باندھے گا وہ آخر کار ذلیل اور تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ پیغمبر کی قرابت قریبہ بھی اس کو تباہی سے نہ بچا سکی۔ یہ ابو لہب کیا ہاتھ جھٹک کر باتیں بناتا اور اپنی قوت بازو پر مغرور ہو کر خدا کے مقدس و معصوم رسول کی طرف دسترازی کرتا ہے۔ سمجھ لے کہ اب اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے، اس کی سب کوششیں حق کے دبانے کی برباد ہو چکی، اس کی سرداری ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، اس کے اعمال اکارت ہوئی، اس کا زور ٹوٹ گیا اور وہ خود تباہی کے گڑھے میں پہنچ چکا۔ یہ صورت مکی ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے 7 روز بعد اس کے زہریلی قسم کا ایک دانہ نکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے الگ ڈال دیا، وہیں مر گیا اور 3 روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی، کسی نے نہ اٹھائی۔ جب سڑنے لگی اس وقت حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر دبوائی، انہوں نے ایک گڑھا کھودا، اس کو ایک لکڑی سے اندر ڈھلکا دیا، اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔ ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا۔ تفسیر، یعنی مال، اولاد، عزت، وجاہت، کوئی چیز اس کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ اب پڑے گا ڈیگ، یعنی لپٹیں مارتی آگ میں۔ تفسیر، یعنی مرنے کے بعد سخت شعلہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب قائم رکھی۔ دنیا تو اس کو ابو لہب اس لیے کہتی تھی کہ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، مگر قرآن نے بتلا دیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی ابو لہب کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن۔ تفسیر، ابو لہب کی عورت ام جمیل باوجود مالدار ہونے کے سخت بخل اور خسط یعنی کنجوسی کی بنا پر خود جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی اور کانٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ڈال دیتی تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح یہاں حق کی دشمنی اور پیغمبر خدا کی ایذا رسانی میں اپنے شوہر کی مدد کر ہے، دوزخ میں بھی اسی حیثیت سے اس کے ہمراہ رہے گی۔ شاید وہاں زقوم اور سریقی یعنی جو جہنم کے خاردار درخت ہیں لکڑیاں اٹھائے پھرے اور ان کے ذریعے سے اپنے شوہر پر عذاب الہی کی آگ کو تیز کرتی رہے۔ تنبیہ، بعض نے حمالۃ الحطب کے معنی چغل خور کے لیے ہے، اور محاورات عرب میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے جیسے فارسی میں بھی ایسے شخص کو ہیزم، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ تفسیر، یعنی بہت مضبوط بٹی ہوئی چبھنے والی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کی نزدیک دوزخ کے طوق و سلاسل ہیں، اور یہ تشبیہ حمالۃ الحطب کی مناسبت سے دی گئی ہے کیونکہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے میں رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا، کہا کرتی تھی کہ لات و عزا کی قسم، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی۔ ضرور تھا کہ دوزخ میں بھی اس کی گردن ہاتھ سے خالی نہ رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدبخت کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی، لکڑی کے گٹھے کی رسی